السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ میں جانتی ہوں آپ کے 3 بچے ہیں، آپ کو مزید کی تمنا نہیں، لیکن سکندر، یہ آپ سے میری پہلی اور آخری فرمائش ہے، بلکہ تقاضا ہے۔ آپ کو میری بات ماننی ہی ہوگی۔ سکندر علی گہری سانس بھر کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ اٹل فیصلہ کیے بیٹھی تھی۔ دیکھو ڈارلنگ، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، میں انکار نہیں کر رہا ہوں تم شوق سے بچے پیدا کرنا، لیکن فی الحال فوری طور پر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی تمہارے لیے بچہ اہم نہیں ہے، ابھی اہم ہے تمہارا حسن، تمہارا فگر، تمہاری فٹنس۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہیں بہت سے کاموں میں میرا ساتھ دینا ہے۔ چند سال صبر کر لو، پھر بچے پیدا کرتی رہنا۔ آخر میں اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ در آئی تھی۔ نہ جانے یہ فضول خیال کس نے تمہارے ذہن میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، میں تمہیں داؤدی کے متعلق بتا رہا تھا، اسے کس طرح سے ٹریپ کرنا ہے، اس کی کس کس کمزوری سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ سب ذہن نشین کر لو۔ وہ اسے مزید ہدایات دینے لگا، لیکن زینب کا دھیان اس کی جانب نہ تھا۔ اسے ایک بھیانک رات یاد آ رہی تھی جب اس نے درد کی ٹیسوں سے لڑتے لڑتے خود اپنے بچے کا خون کر دیا تھا۔ اسے ہسپتال کا کمرہ اور احسن ایاز کی بجھی ہوئی آنکھیں یاد آ رہی تھیں۔ اسے وہ کھلونے یاد آ رہے تھے جو وہ بہت چاؤ سے اپنے ہونے والے بچے کے لیے لایا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنی کیفیت غیر ہوتی محسوس کی۔ اس مرتبہ اس کیفیت کا مقابلہ نہ کر سکی تھی۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر وہ بستر پر گر پڑی۔ زینب، واٹ ہیپنڈ؟ سکندر علی چونک کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ دعوت بے حد شاندار طریقے پر منظم کی گئی تھی۔ پوری کوٹھی بقایا نور بنی ہوئی تھی۔ انتظام دونوں لونوں میں کیا گیا تھا۔ زینب کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشن دوپہر سے ہی آ گئی تھی۔ اس نے سر سے پاؤں تک اس کی ایک ایک چیز کو دلہن کی طرح نکھارا تھا۔ اس کا لباس شہر کے مہنگے ترین بوتیک سے خریدا گیا تھا۔ مکمل طور پر سفید لباس کے ساتھ سچے موتیوں کی جولری تھی۔ زینب نے تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ زینب بے تاثر نظروں کے ساتھ اپنے عکس کو گھورتی رہی۔ وہ جب بھی آئینہ دیکھتی تھی اسے رملہ کی باتیں یاد آ جاتی تھیں۔ اس نے کہا تھا، بہت حسین لگ رہی ہو زینب شاہ، بہت حسین، لیکن جانتی ہو مجھے تم دنیا کی سب سے بدصورت عورت نظر آ رہی ہو۔ یہ لباس، یہ زیورات، یہ خوشبوئیں جن کا استعمال تم نے مجھے متاثر کرنے کے لیے کیا ہے، ان چیزوں سے عرصہ ہوا میں نے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے۔ تم مجھے متاثر کرتی تھیں کم قیمت لباس میں، بکھرے بکھرے بالوں میں، تمہارے ہاتھ میں پڑی سونے کی وہ 4 چوڑیاں جو تمہارا سرمایہ تھیں، انہیں میں بہت عقیدت سے دیکھتی تھی۔ اس نے کہا تھا، تم اتنی بے قیمت اور بے مایہ ہو چکی ہو زینب کہ مجھے نفرت کے ساتھ ساتھ تم پر ترس بھی آتا ہے۔ اس نے واقعی ٹھیک کہا تھا۔ بیش قیمت لباس اور نہایت مہنگے زیورات پہن کر بھی وہ اس وقت خود کو اس قدر کم قیمت اور بے مایہ تصور کر رہی تھی کہ اسے اپنے آپ پر ترس آ رہا تھا۔ میں کیوں سجی ہوں؟ کس کے لیے سنوری ہوں؟ میں عورت ہوں یا طوائف ہوں؟ میر سکندر علی، تم نے مجھے ایک سجا ہوا کوٹھا دکھا کر خرید لیا۔ ہاں ہاں، کوئی اس کے اندر کہے لگا رہا تھا۔ دعوت کافی دیر سے شروع ہوئی تھی۔ رات بھیگنے لگی تھی۔ وہ پتھر کے بت کی مانند بے تاثر چہرہ لیے میر سکندر علی کے دوستوں سے ملتی پھر رہی تھی۔ زینب ڈارلنگ، کہاں ہو تم؟ سکندر علی داؤدی کو لیے اس کے قریب چلا آیا۔ یہ اپنے داؤدی صاحب آئے ہیں، ان کا خیال رکھو۔ داؤدی صاحب نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے بلا جھجک اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ انہوں نے جھک کر اس کا گال چھوا۔ وہ مسکراتی رہی۔ میر سکندر علی کچھ دیر بعد ہی انہیں چھوڑ کر کسی اور طرف نکل گیا تھا۔ وہ انہیں مصنوعی پتھروں سے بنائی گئی آبشار کی طرف لے آئی۔ چھوٹے سے خوبصورت تالاب میں بطخیں ساکت بیٹھی تھیں۔ وہ ادھر پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ سکندر بڑا لکی آدمی ہے، داؤدی صاحب حریص نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولے۔ جب مارتا ہے اونچا ہاتھ مارتا ہے۔ یہ لیجئے۔ اس نے قریب سے گزرتے ویٹر کو روک کر شراب سے بھرا گلاس اٹھا کر انہیں تھمایا۔ تو کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں سراہ رہا تھا آپ کی اس بے مثال خوبصورتی کو۔ انہوں نے گھونٹ بھر کر شراب کا سرور اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیا۔ ایسا حسن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ زینب، تمہاری نظروں میں ایک عجیب سی گہرائی ہے، ایک نشہ ہے۔
سکندر بہت لکی ہے، کیا شاندار دن رات گزرتے ہوں گے۔ انہوں نے جیسے آہ بھری تھی وہ مسکراتی رہی۔ سکندر تو بہت مصروف رہتے ہیں، میں اکیلی بور ہوتی رہتی ہوں۔ اچھا، انہوں نے آنکھیں پھیلائیں۔ کل رات کیا کر رہی ہو؟ فارغ ہوں بالکل، کوئی پروگرام؟ وہ دل ربائی سے مسکرائی تھی۔ چاہو تو ڈنر میرے ساتھ کرو۔ شیور، مائی پلیجر، وہ ہولے سے ہنس دی۔ داؤدی صاحب قریب المرگ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ انہیں اصل موضوع کی جانب لے آئی تھی۔ ہمارا ایک کام کب سے آپ کی توجہ کا منتظر ہے سر، وہ بولی تھی۔ ہمیں شکایت ہے آپ سے، آپ ہمیں قابل توجہ نہیں جانتے۔ اوہ، کیا کہہ رہی ہو ڈیئر؟ انہوں نے مصنوعی انداز میں سر کھجایا۔ شاید تم سکندر کے کام کی بات کر رہی ہو۔ بہرحال تمہارا کہا ٹالا نہیں جا سکتا، کام ہو جائے گا۔ کب تک؟ وہ ناز سے انہیں دیکھنے لگی۔ جس قدر جلد ہو سکا میں پوری کوشش کروں گا۔ بہرحال اس طرف سے بے فکر رہو، میں نے کہہ دیا تو سمجھو کام ہو گیا۔ یہ سکندر بڑا شارپ بندہ ہے۔ وہ ہنسنے لگے تھے۔ زینب نے ایک بار پھر بھرا ہوا گلاس انہیں تھمایا تھا۔ ویل ڈن مائی ڈارلنگ، ویل ڈن۔ وہ بے تحاشا خوش تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی ہوئی زینب کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے بولا۔ زینب نے آہستگی سے اس کے ہاتھ خود سے علیحدہ کیے۔ وہ اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ کمال کر دیا، یہ داؤدی بڑی اونچی چیز ہے، اسے شیشے میں اتارنا اس قدر آسان نہیں ہے، لیکن تم نے تو منٹوں میں اسے زیر کر لیا۔ میں کہتا ہوں نا، تم کوئی معمولی عورت نہیں ہو، خود کو پہچانو۔ زینب نے چہرہ صاف کیا، پھر اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ کافی دیر کے بعد باہر نکلی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، وہ اب تک جاگ رہا تھا، اس کا منتظر تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے گیلے بال سلجھانے لگی۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو؟ نہیں، وہ پرسکون لہجے میں بولی۔ جلدی آ جاؤ، میں جاگ رہا ہوں، لیکن میں سونا چاہتی ہوں، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، وہ قطعی لہجے میں کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ایک بار پھر پرس نوٹوں سے بھر کر شاپنگ کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ اس مرتبہ اس نے بلا تھکان شاپنگ کی۔ ہر دکان سے ہزاروں کی خریداری کی۔ کپڑے، جوتے، میک اپ کی اشیاء، جیولری، وہ ہر سامان آنے والی شے خریدتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس کا پرس بالکل خالی ہو گیا۔ ڈرائیور اس کا سامان گاڑی میں رکھ رہا تھا جب کسی نے اس کا کاندھا تھاما۔ زینب شاہ۔ زینب مانوس لب و لہجے پر چونک کر مڑی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اسے سامنے کھڑی ہستی کو پہچاننے میں دشواری محسوس ہوئی، پھر وہ چیخ اٹھی تھی، فارغہ، تم فارغہ ہو نا؟ وہ دونوں بغل گیر ہو گئیں۔ تم کتنا بدل گئی ہو زینب، وہ علیحدہ ہوتے ہوئے بولی۔ میں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں، پتہ ہے میں کتنی دیر سے یہی سوچ رہی تھی کہ تمہیں میں نے کہاں دیکھا ہے، تم تو یار کوئی شے بن گئی ہو، وہ زینب کا جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ اور تم؟ اس نے بغور فارغہ کو دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا جسم بے حد فربا ہو گیا تھا اور رنگت بالکل مدھم پڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے تھے۔ بالوں کا اسٹائل بھی اس نے بدل ڈالا تھا۔ فارغہ شرمندگی سے ہنس دی۔ کیا پوچھتی ہو یار، یہ باتیں سنانے کے لیے تو عمر درکار ہے۔ چلو میرے ساتھ، زینب نے اسے پیشکش کی، بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کریں گے۔ لیکن وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ گھر فون کر دینا۔ چلو فارغہ، اسے واقعی ایک عرصے کے بعد خوشی کی ہلکی سی رمق کا احساس ہوا تھا۔ اچھا چلو، وہ واقعی تیار ہو گئی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ گھر چلو ڈرائیور، زینب نے ڈرائیور کو ہدایت کی۔ تمہارا لائف سٹائل تو بالکل بدل گیا ہے زینب، فارغہ حیران نظر آتی تھی۔ بڑی ترقی کی ہے احسن بھائی نے، تمہاری اپنی گاڑی ہے یہ؟ ہاں، ایک گہری سانس اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ قسمت کی بات ہے، فارغہ نے بھی گہرا سانس بھری تھی۔ کس قدر بے وقوف تھی میں، اور کتنی بے وقوفانہ تھے میرے خیالات۔ گاڑی جب زینب کی کوٹھی کے پورٹیکو میں جا کر رکی تو فارغہ کی حیرانی قابل دید تھی۔ آنکھیں پھیلائے وہ ہر شے کو دیکھ رہی تھی۔ زینب کے بیڈ روم تک آتے آتے اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ خدا کے لیے زینب، مجھے مزید حیران مت کرو، مجھے بتاؤ، کیا کوئی الادین کا چراغ تمہارے ہاتھ آ گیا ہے؟ زینب تلخی سے مسکرائی تھی۔ نہیں، الادین کا چراغ میرے ہاتھ نہیں آیا، میں خود ایک جن کی قید میں آ گئی ہوں، وہ مجھے میری جنت سے نکال کر کوہکاف میں لے آیا ہے۔ فارغہ پلکیں جھپک جھپک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں احسن ایاز کی بیوی نہیں ہوں فارغہ، اس کے حلق میں گولے پھنسنے لگے تھے، میں میر سکندر علی کی داشتہ ہوں۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
تم شاید مجھ پر رشک کر رہی تھی. مجھ پر رشک مت کرو فارحہ، میں تو نشان عبرت ہوں. فارحہ ساکت بیٹھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی. وہ آنسوؤں اور ہچکیوں کے درمیان اسے اپنی داستان سناتی رہی. وہ مجھے چھوڑ کر گیا تو مجھے احساس ہوا وہ میرے لیے کیا تھا. میں وہ بد نصیب ہوں فارحہ جو محبوب کے جدا ہونے کے بعد اس کی محبت میں مبتلا ہوئی ہوں. شاید یہ میری سزا ہے، یہ قدرت کی طرف سے میری سزا ہے کہ میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے عشق میں مبتلا ہوتی چلی جاؤں. میں ہر محفل میں دیوانوں کی طرح اسے تلاشتی ہوں. سڑک پر گزرتے ہر شخص پر مجھے اس کا گمان ہوتا ہے. وہ اپنا سر پیٹنے لگی. میں کیا کروں، میں کیا کروں؟ وہ مجھے کیوں چھوڑ گیا فارحہ؟ وہ تو مجھ سے اندھی محبت کرتا تھا. میں تو اس کی سانسوں کی ضمانت تھی. میرے بنا وہ کیسے جیتا ہوگا، کیسے؟ فارحہ نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا. وہ خود بھی رو رہی تھی. اف، میں نے اس سے خود کہا وہ مجھے طلاق دے دے فارحہ. میں نے اس سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ مجھے آزاد کر دے. سوچو فارحہ، میں نے خود کہا. اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی، وہ کہاں گیا ہوگا؟ وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی. اتنے عرصے کے بعد اس کو کتھارسس کا موقع ملا تھا. اسے یوں لگ رہا تھا جیسے غم سے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا. پتھر میں سے یکایک ٹھاٹے مارتا پانی نکل آیا تھا. بہت دیر کے بعد وہ خود پر قابو پا سکی تھی. کچھ دیر آرام کر لو، فارحہ نے اسے مشورہ دیا. نہیں، میری قسمت میں آرام یا سکون کے لمحے نہیں ہیں. پھر اس نے فارحہ کی جانب دیکھا. تم اپنی سناؤ، تم کب پاکستان لوٹی، کیسی گزر رہی ہے؟ وہ اپنا دھیان بٹانا چاہتی تھی. پاکستان لوٹے تو مجھے 6 مہینے ہو گئے ہیں. میں ہمیشہ کے لیے آ گئی ہوں. اور فیصل بھائی؟ وہ وہیں ہیں اپنی پہلی بیوی کے پاس. کیا؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا. پہلی بیوی؟ ہاں زینب، وہ تاجسی سے مسکرا دی. میرا حال تم سے کچھ زیادہ مختلف نہیں. سنہرے خوابوں کا باب تو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی بند ہو گیا تھا. بس اب یہ ہے کہ زندگی اپنی ہے، اپنے انداز سے جی رہی ہوں. علیحدہ ہو گئی ہو؟ وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگی. یوں ہی سمجھو. وہ سر جھکا کر بولی. میں اب کبھی فیصل کے پاس نہیں جاؤں گی. وہاں ان کی قانونی بیوی موجود ہے. میں مجرموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہوں. اس لیے ہم دونوں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے پاکستان میں رہنا چاہیے. وہ مجھے خرچہ بھیجتے رہتے ہیں. زینب کے ذہن میں رملہ گھوم گئی. اسے جھرجھری آ گئی. ہم جیسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے زینب، جن کی آنکھوں پر ان کے رنگین خوابوں کی پٹی بندھی ہوتی ہے. میرے لیے بے شمار رشتے موجود تھے، لیکن مجھے انتظار تھا کسی ایسے رشتے کا جو مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دے. ہر لڑکی میری قسمت پر رشک کرے. مجھے یہ ملک پسند نہیں تھا. میں یہاں کے سسٹم کو کوستی تھی، یہاں کے لوگوں پر تنقید کرتی تھی. فیصل کے شادی کے بعد تو مجھے یہاں کے لوگ کیڑے مکوڑے لگتے تھے. وہ ہنس دیں. دیکھ لو، آج میں انہی کیڑوں کے درمیان رینگ رہی ہوں. سچ ہے، انسان کو اپنے اصل کی پہچان نہیں کھونی چاہیے. فیصل بھائی اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تمہیں تو انہوں نے بڑی محبتوں سے اپنایا تھا. اس نے فارحہ کا ہاتھ ہلکے سے دبا کر ہمدردی سے پوچھا تھا. وہ طنز سے ہنس دی. وہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں، میں ان کی محبت ہوں اور وہ ان کی ضرورت. اور انسان محبت کے بغیر رہ سکتا ہے، ضرورت کے بغیر نہیں. وہ وہاں ان کے مستقبل کی تابناکی کی ضمانت ہے. کسی بڑے لارڈ کی بیٹی ہے، ان کے بیٹے کی ماں ہے. اسی لیے انہوں نے مجھے وہاں بلوا تو لیا، لیکن بیوی کا درجہ نہیں دیا. میں کب تک مجرموں کی طرح چھپ چھپ کر زندگی گزارتی؟ ایک دن اس باہمی سمجھوتے کے تحت واپس چلی آئی کہ وہ مجھے ہر ماہ باقاعدگی سے خرچہ بھی بھیجیں گے اور سال میں ایک مرتبہ ملنے بھی آئیں گے. محبت کے لیے اتنی خیرات کافی ہے. وہ دونوں بہت دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھیں. پھر فارحہ نے اس کی جانب دیکھا. لیکن اگر تم اس زندگی سے خوش نہیں ہو تو اس شخص سے طلاق کیوں نہیں لیتی؟ کب تک یہ ڈھونگ سے بھری زندگی گزارو گی؟ طلاق؟ لیکن اس سے طلاق لے کر میں کہاں جاؤں گی؟ اب میرے لیے کون سا آشیانہ بچا ہے؟ سنو زینب، فارحہ نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. تو تم یوں گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گی. یہ زندگی گزارنا تمہاری جیسی عورت کے بس کی بات نہیں. تم سے ایک غلطی ہوئی ہے، اسے بار بار مت دہراؤ. میں کیا کروں فارحہ؟ وہ بے بسی سے بولی. میرے پر کٹ چکے ہیں. میں سونے کے اس پنجرے میں مقید رہنے پر مجبور ہوں. تم احسن بھائی کو اتنا چاہتی ہو، وہ بھی تمہیں اب تک یاد کرتے ہوں گے، مجھے یقین ہے.
اگر ایک بار تم انہیں ڈھونڈ نکالو، ان سے معافی مانگو تو وہ تمہیں کھلے دل سے معاف کر دیں گے۔ محبت کرنے والوں کے دل ایسے ہی کشادہ ہوتے ہیں۔ زینب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اگر تمہیں پھر سے اپنا لیں تو تمہاری زندگی دوبارہ گلزار بن جائے گی۔ یوں بھی میر سکندر علی سے طلاق لے کر تم جائز طریقے سے ان کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے فارحہ؟ لیکن اب وہ مجھے کہاں ملیں گے؟ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، وہ تو یہیں اسی شہر میں کہیں ہوں گے، شاید اپنی منہ بولی بہن کے یہاں ہو۔ میری مانو تو ایک مرتبہ ان سے مل لو۔ زینب کے دماغ میں آندھیاں چلنے لگی، ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ ہونے لگی۔ ہائے کتنا خوش کن احساس ہے، جیسے ایک بھیانک سپنے کے بعد آنکھیں کھل جائیں اور سب کچھ پہلے جیسا ہو۔ احسن، کیا تم مجھے پھر سے مل سکتے ہو؟ میں تمہارے پیروں کی خاک بن کر زندگی گزاروں گی۔ اس کے تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ کہاں کھو گئی ہو؟ فارحہ نے ہمدردی سے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونک اٹھی۔ اس خیالی دنیا میں جس کا نقشہ ابھی تم نے کھینچا تھا، ایسا کیسے ممکن ہے فارحہ؟ پھر وہ بے بسی اور نا امیدی سے بولی، یہ سب کچھ سوچنا تو بے حد آسان ہے، لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے۔ ناممکن کیوں؟ اسلام میں حلالہ کی رعایت اسی لیے تو ہے نا کہ اگر وہ دو فریقین باہمی رضامندی سے دوبارہ ایک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ احسن بھائی تم سے بے حد محبت کرتے تھے، اور سچی محبت اسی کا نام ہے کہ آدمی دوسرے کی غلطی معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ مجھے یقین ہے زینب وہ بھی تمہیں بھلا نہ پائے ہوں گے، ان کی آنکھیں آج بھی تمہارا راستہ دیکھتی ہوں گی۔ میں اور احسن اگر ایسا چاہیں بھی فارحہ تو اس قید سے رہائی پانا بھلا کب ممکن ہے؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، میں میر سکندر علی کا ٹرمپ کارڈ ہوں، وہ مجھے کبھی طلاق دینے پر آمادہ نہ ہوگا۔ بھائی میں نے تو ایک حل تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، فارحہ گہرا سانس بھر کر بولی۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم خوش امیدی کا دامن تھام کر اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتی ہو، یا پھر نا امیدی اور ممکنات اور ناممکنات کے الجھاؤں میں گھر کر ہمیشہ کے لیے اس میں غرق ہو جاتی ہو۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ یہ شخص تمہیں استعمال کر رہا ہے؟ جب اس کا مقصد پورا ہو جائے گا اور تمہارے وجود میں اس کے لیے کوئی کشش باقی نہ رہے گی، اس وقت یہ خود تمہیں دودھ میں پڑی مکھی کی طرح سے نکال کر اپنی دنیا سے باہر پھینک دے گا۔ پھر اس وقت تم کیا کرو گی؟ کہاں جاؤ گی؟ ابھی تو تمہارے پاس پھر بھی ایک آپشن ہے، لیکن اس وقت در در کی ٹھوکریں کھانے کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہوگا۔ یا تو لوگوں کے برتن مانجو گی یا پھر گناہوں بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ عقل سے کام لو زینب۔ وہ خالی خالی نظروں سے فارحہ کو تکنے لگی۔ اس قدر ہولناک زندگی کا تو اس کے نزدیک کوئی تصور ہی نہ تھا۔ یہ عجیب و غریب نقشہ تو کبھی نظروں کے سامنے سے گزرا ہی نہ تھا۔ فارحہ، اس نے فارحہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کیا کر دیا فارحہ؟ یہ میں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ کوئی اس طرح بھی اپنی خوشیوں کو آگ لگاتا ہے؟ ہر کسی کے لیے پچھتاوے کی کوئی نہ کوئی آگ ہے زینب، فارحہ سانس بھر کر بولی۔ سب اپنی اپنی آگ میں جھلس رہے ہیں، بس قسمیں مختلف ہیں۔ اگر احسن نے مجھے معاف نہ کیا فارحہ تو؟ فارحہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس سوال کا بھلا کیا جواب دے سکتی تھی؟ یہ گلیاں، یہ کوچے چھوڑے ہوئے بہت زیادہ عرصہ گزرا تھا، لیکن زینب کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں بعد کسی شناسا دنیا میں آئی ہو۔ گزارا ہوا وہ خواب کی مانند اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے کسی خواب پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ میر سکندر علی کی بڑی شاندار گاڑی کا اس تنگ گلی سے گزرنا ممکن نہ تھا، اس لیے وہ گلی کے دہانے پر ہی اتر گئی تھی۔ تم انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں، اس نے جھک کر ڈرائیور سے کہا۔ جی بیگم صاحب، اس نے سر ہلایا۔ زینب آہستہ روی سے چلنے لگی، اس کا دل خدشات کے طوفان میں گھرا کسی شاخ پر اٹکے آخری پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ذہن میں سوالات کی بھرمار تھی، اس طرح کہ اس کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ بس چلتی جا رہی تھی۔ یہاں آنے کے لیے وہ بے حد سادگی سے تیار ہوئی تھی۔ اس نے ہلکے رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہنا تھا اور زیور کے نام پر ناک کی لونگ اور گلے میں پڑی زنجیر کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ امارات کے لیے شرمندگی سے بھرا وہ طوق تھی جسے وہ گلے سے اتار کر گھر میں ہی رکھ آئی تھی۔
گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اس نے لمحے بھر رک کر بیل بجانے کا سوچا، پھر یہ خیال ترک کر کے وہ اندر داخل ہو گئی۔ دستک دینے کی صورت میں اگر اسے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ملی تو وہ کیا کرتی؟ فرخندہ آپا کا گھر بالکل اسی حالت میں تھا جس حالت میں وہ چھوڑ گئی تھی۔ ایک طرف اوپر کو جاتی سیڑھیاں دیکھ کر اس کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ اگر وہ پھر سے یہیں آ گیا ہو، اگر وہ پھر سے یہیں رہتا ہو، اگر وہ اوپر ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سامنا کرنے کا خیال ایسا تھا کہ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ دیوانہ وار سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ایک سانس میں تمام سیڑھیاں عبور کر کے وہ دروازے کے سامنے پہنچی تھی، لیکن کنڈی میں لگے ہوئے تالے کو دیکھ کر وہ یکایک ٹھنڈی پڑ گئی۔ بڑی آہستگی سے مڑ کر وہ اترنے ہی لگی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ آخری سیڑھی سے تھوڑا پرے فرخندہ آپا کھڑی تھیں۔ اب تک وہ اس کی پشت دیکھتی رہی تھی، اسی لیے ان کی نگاہوں میں حیرت تھی، لیکن اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی ان کے تاثرات خطرناک حد تک بگڑ گئے تھے۔ تم، وہ غضبناک ہوئیں، یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اب کیا یہاں کیا ہے تمہارا؟ فرخندہ آپا، میں وہ ہکلا کر رہ گئی۔ میں کہتی ہوں فوراً سے بیشتر یہاں سے نکل جاؤ۔ میں اس گھر میں تمہیں ایک منٹ کے لیے بھی برداشت کرنا نہیں چاہتی۔ ان کی آواز دھیمی تھی۔ فرخندہ آپا، وہ گڑ گڑا کر بولی، خدارا میری بات تو سن لیں۔ میں ایک لفظ سننا نہیں چاہتی۔ میرے بھائی کی زندگی تباہ کر کے بھی تمہیں سکون نہیں ملا؟ تم پھر چلی آئی ہو؟ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں آپا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ فرخندہ آپا دبک کر 2 قدم پرے ہو گئیں۔ آپا، میں صرف ایک مرتبہ احسن سے ملنا چاہتی ہوں، صرف ایک مرتبہ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رو پڑی، خدارا مجھ پر یہ احسان کر دیں، اس کے علاوہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ مر گیا احسن، وہ دانت پیس کر بولیں۔ کیا؟ اسے جیسے شوق لگا، صدمے سے اس کی آنکھیں پھٹنے کو ہو گئیں۔ میرے منہ میں خاک۔ پھر وہ پیشانی پر ہاتھ مار کر بڑبڑائیں تھیں، تمہاری وجہ سے نہ جانے کیا اول فول بک رہی ہوں۔ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ نہیں نہیں، میں احسن سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ لمحے بھر پہلے کہے گئے ان کے جملے نے اس کی وہ کیفیت کر دی تھی کہ اس کا سارا جسم فالج زدہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں صرف ایک مرتبہ اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس خواہش کے علاوہ میری زندگی میں اور کچھ بھی نہیں۔ میں صرف ایک مرتبہ اس سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد وہ میرے ساتھ جو سلوک چاہے کرے، مجھ پر تھوک دے، مجھے ٹھوکر مار کر گزر جائے، جو چاہے کرے، مگر میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ خدارا آپا، ہر گنہگار کو اتنا تو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی ہی مانگ لے، پھر سامنے والا اسے معاف کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی۔ دیکھو زینب، وہ قدرے نرم پڑ گئیں، تم غلط جگہ پر آئی ہو، اپنا اور میرے دونوں کا وقت ضائع کر رہی ہو۔ احسن یہاں نہیں ہے، اور کہاں ہے میں بھی نہیں جانتی۔ آپ کو کچھ تو پتہ ہوگا، کچھ تو خبر ہوگی، وہ امید سے بولی۔ ساری دنیا میں آپ کی واحد رشتہ دار ہیں، اس کا یقیناً آپ سے رابطہ ہوگا، کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوگا آپ کو۔ وہ یہ شہر چھوڑ کر جا چکا ہے، کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ وہ افسردگی سے بولیں، کہاں؟ کون سے شہر؟ آپ مجھے اس کا پتہ دے دیں، میں دنیا کے آخری کونے تک چلی جاؤں گی، پلیز آپا۔ دونوں ہاتھ جوڑے وہ کسی بھکارن کی طرح بول رہی تھی۔ مجھے علم نہیں ہے زینب، اس کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں، میں نہیں جانتی وہ کہاں کس شہر میں ہے۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس قدر کٹھور مت بنیے آپا، آپ نہیں جانتی میں کس آگ میں جھلس رہی ہوں۔ ہم دونوں اپنی اپنی کہہ سن چکے، اب تم جاؤ زینب، میری نماز کا وقت نکل رہا ہے۔ اس نے آنسوؤں سے لبریز نظروں سے ان کی دھندلاتے سراپے کو دیکھا، پھر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باہر کو بڑھ گئی۔ باہر نکل کر وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی، سامنے والے گھر کی گیلری پر صوفیہ کھڑی تھی۔ اس کی نظریں زینب سے ٹکرائیں تو لمحہ بھر کے لیے اس میں استجاب ابھرا، پھر وہ تیزی سے مڑ کر اندر غائب ہو گئی۔ اس نے کبھی کہا تھا آپ جب بھی آئیں مجھے یہیں پائیں گی۔ ٹھیک کہتی تھی تم ہی سچی تھیں۔ وہ بڑبڑا کر آگے کو بڑھ گئی۔ آپا، ساتھ والے کمرے سے آواز ابھری تھی۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئیں، پھر آہستہ روی سے چلتی کمرے میں داخل ہوئیں۔ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ احسن، وہ محض اتنا ہی کہہ پائیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا آپا، کہا تھا نا، وہ ایک دن پلٹ کر ضرور آئے گی۔
اس کے لہجے میں اتنا گہرا غم تھا کہ ان کا دل کانپ گیا۔ دیکھا آپ نے وہ کتنی جلدی پلٹ آئی، اسے خبر ہی نہیں تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے جس گلی میں جا رہی ہے اس کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں ہے، وہ گلی بند میں داخل ہو رہی ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تمہارے لیے یہی بہتر تھا بیٹے، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں نے کچھ کہا آپا، یہ وعدہ تو میں نے خود آپ سے لیا تھا کہ اگر کبھی وہ آئی تو آپ اسے میرے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی۔ خود اس سے وعدہ کیا ہے میں نے کہ میں اسے زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملوں گا، اسی لیے میں یہاں سے چلے جانا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے، اتنی دور کہ اسے میرے سائے کی خبر بھی نہ ملے۔ ہاں بیٹا، اب میں بھی تمہیں نہیں روکوں گی، جانا چاہتے ہو بے شک جاؤ، لیکن مجھ سے کیا ہوا وعدہ نبھا کر۔ جواب میں دوسری جانب گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی جب گاڑی کا ہارن بجا۔ باوردی چوکیدار نے بڑی سرعت سے گیٹ کھولا تھا۔ میر سکندر علی کی چمکتی ہوئی گاڑی بڑی شان سے پورچ میں جا رکی۔ اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ لان میں ہی چلا آیا تھا۔ ہیلو ڈارلنگ، کیسی ہو؟ اس نے پیار سے اس کا گال چھوا، پھر سستانے والے انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ قدرے تلخ ہوئی۔ میر سکندر علی نے اس کی جانب دیکھا اور مسکرا دیا۔ لہجے میں اتنی تلخی مت گھولا کرو ڈارلنگ، تلخی مجھے صرف کافی کی اچھی لگتی ہے۔ اس نے دور کھڑی ملازم کو اشارہ کر کے بلایا۔ بہترین قسم کی کافی لاؤ مجھے ذرا جلدی، میں سخت تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں۔ وہ پورے 4 دن کے بعد گھر آیا تھا۔ تمہاری بوتیک کا کام بس مکمل ہونے والا ہے، پھر تمہیں یہ فراغت اتنی بری نہیں لگا کرے گی۔ اگلے ماہ کی کسی تاریخ میں ہم اس کا باقاعدہ اور شاندار قسم کا افتتاح کریں گے۔ زینب خاموش بیٹھی رہی۔ تم بہت خاموش ہوتی جا رہی ہو، خوش نظر نہیں آتی۔ کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ کوئی فرمائش ہے تو بولو۔ وہ چپ چاپ کیاریوں میں بہار دکھاتے پھولوں کو دیکھتی رہی۔ اس کے پاس ان تمام سوالات کے جواب تھے، لیکن وہ جواب یقیناً اس کی سماعت پر گراں گزرتے، اسی لیے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ زینب خاتون، اچانک ہی وہ بے حد عجیب لہجے میں بولا، جو ہو چکا ہے اسے دل سے قبول کر لو، یہ بساط دوبارہ پلٹنے کے لیے نہیں بچھائی گئی۔ زینب چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم کس کس سے ملتی ہو، کہاں کہاں جاتی ہو؟ سب کاموں کی مجھے خبر رہتی ہے، مجھے اتنا بے خبر مت جانو۔ زینب کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں بڑی عجیب چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف سرسرانے لگا۔ اپنے بارے میں نہایت پر یقین ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ تم بھی ایک بات کا یقین کر لو کہ اڑان بس یہیں تک تھی، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے۔ میں احسن ایاز نہیں، میر سکندر علی ہوں۔ اس کے لبوں پر بڑی پر اسرار مسکراہٹ گھلنے لگی تھی۔ زینب ایک لفظ بھی نہ بول سکی، بس ٹکر ٹکر اس کی سمت دیکھتی رہی۔ اچھا ڈارلنگ، وہ یکایک لہجہ اور انداز بدل کر یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے ابھی ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں، بس 5 منٹ لوں گا، کافی ہم دونوں یہیں لان میں پئیں گے، ٹھیک؟ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ شوق کی کیفیت میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس کے الفاظ ابھی تک اس کے ارد گرد چکرا رہے تھے۔ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا، میں احسن ایاز نہیں، میر سکندر علی ہوں۔ میں احسن ایاز نہیں، میر سکندر علی ہوں۔ احسن ایاز؟ اس کے اندر سے ایک آہ ابھری تھی۔ وہ تمام بندھوں کو توڑتی ہوئی اس کے آنکھوں کے رستے ٹپک پڑی تھی۔ تم احسن ایاز کیسے ہو سکتے ہو؟ کبھی بھی احسن ایاز؟ کوئی بھی احسن ایاز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کچھ اور ہی تھا، کوئی اور ہی تھا۔ اس کی آنکھوں سے لہو قطرہ قطرہ رستا رہا، اس کا دل قطرہ قطرہ پگھلتا رہا۔